رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف چمکتے لاتعداد ستاروں کو دیکھ کر ایک خیال تو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، کیا ہم اس یونیورس میں اکیلے ہیں؟ کیا ان لاکھوں کروڑوں پلینٹس میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس پر زمین کی طرح زندگی موجود ہو؟ اگر ایک لمحے کے لیے یہ بات مان بھی لی جائے تو یہ چیز انسانی ذہن قبول نہیں کرتا، اور پھر یہ خیال دماغ میں آتا ہے کہ اگر زندگی صرف زمین پر ہی موجود ہے تو ان لاکھوں کروڑوں سیاروں کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ میں ہوں عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں زارا ٹی وی۔ ناظرین، انہی سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے سائنسدان ہزاروں سالوں سے جستجو کر رہے ہیں اور ابھی تک اربوں ڈالرز بھی خرچ کر چکے ہیں۔ اسپیس کے اندر دوسرے پلینٹس پر زندگی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر پائی جاتی ہے تو وہ ایلینز دکھتے کیسے ہیں اور وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ناسا نے سب سے پہلے چاند پر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ چاند ہی وہ واحد سیارہ ہے جو زمین کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ 3,84,000 کلومیٹر دور زمین کے گرد گول چکر لگانے والے چاند کی طرف 1968 میں پہلی بار ایک سپیس کرافٹ بھیجا گیا تھا۔ اس سپیس کرافٹ کا نام تھا اپولو 8 اور اس کا مشن تھا کہ اس نے چاند کا ایک چکر کاٹ کر واپس آ جانا ہے۔ اپولو 8 میں 3 ایسٹروناٹس موجود تھے جن کو چاند کے قریب پہنچنے میں پورے 68 آورز لگ گئے تھے۔ ان ایسٹروناٹس نے چاند پر کوئی عجیب چیز تو نہیں دیکھی، مگر ارتھ رائز دیکھنے والے یہ پہلے انسان تھے۔ ارتھ رائز بالکل ایسے ہی جیسے ہم زمین پر بیٹھ کر سن رائز کو دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے نہ صرف یہ حسین منظر دیکھا بلکہ پہلی بار اس خوبصورت منظر کی تصویر بھی بنائی۔ اس مشن کے اگلے ہی سال یعنی جولائی 1969 میں ناسا کا اسپیس کرافٹ اپولو 11 تاریخ میں پہلی بار چاند پر لینڈ ہوا تھا، اور کمانڈر نیل آرمسٹرانگ وہ پہلا شخص تھا جس نے چاند پر قدم رکھا تھا۔ آرنلڈ اور نیل آرمسٹرانگ نے تقریباً 2 گھنٹے 15 منٹ تک مون واک کی اور چاند کی مٹی سے سیمپلز لے کر ارتھ کی طرف روانہ ہوئے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ چاند پر نہ تو آکسیجن ہے اور نہ ہی ہوا چلتی ہے، تو ایسٹروناٹس کے جوتوں کے نشان آج بھی چاند پر موجود ہیں۔ ناسا کے مون مشن میں تو کوئی ایلینز نظر نہیں آئے، لیکن چاند کے گرد گھومنے والی سیٹلائٹ جو ہمیں مسلسل چاند سے فوٹوز بھیجتی ہے، اس میں بہت کچھ دیکھا جا چکا ہے۔ ایلین ریسرچر اسکاٹ سی ویرنگ کا ماننا ہے کہ ناسا کی طرف سے لیے گئے چاند کے فوٹوز میں ایسے کئی اسپاٹس موجود ہیں جن سے انڈر گراؤنڈ ایلینز کے موجود ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے ناسا کی طرف سے پبلش کی جانے والی فوٹوز میں چاند پر ایک ایسے اسپاٹ کی نشاندہی کی جس میں ایک عجیب و غریب قسم کی بلڈنگ نظر آ رہی تھی۔ اسکاٹ کا کہنا ہے کہ یہ چیز چاند پر موجود تمام چیزوں سے بالکل ہی مختلف ہے اور یہ کوئی نارمل چیز معلوم نہیں ہوتی۔ جب اسکاٹ نے اپنی یہ ریسرچ پبلش کی تو اس کے بعد جو ہوا وہ یقین کرنا مشکل تھا۔ چند ہی دنوں بعد جب ناسا نے وہ امیجز اپڈیٹ کی تو وہ چیز وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اسکاٹ کا کہنا ہے کہ اگر چاند پر کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تو یہ چیز وہاں سے غائب کیسے ہو گئی؟ یا تو ناسا نے اس بلڈنگ کو ایڈیٹنگ کر کے ہٹا دیا ہے یا پھر چاند پر کوئی تو ایلین ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ بات صرف فوٹوز میں ملنے والے اسٹرکچرز کی ہی نہیں ہے۔ سائنس کو چاند کی ڈارک سائڈ پر، یعنی وہ سائڈ جو ہمیں زمین سے نظر نہیں آتی، وہاں ایک بہت بڑا ایریا ملا ہے جو چاند کے باقی حصوں سے بہت ہی مختلف ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ یہ حصہ 43,000 اسکوائر کلومیٹر سے بھی بڑا ہے، اور یہ اس مٹی سے نہیں بنا ہوا جو نیل آرمسٹرانگ لے کے آیا تھا، بلکہ یہ میٹل سے بنا ہوا ہے۔ سائنسدانوں کا تو ماننا ہے کہ قریب 400 ارب سال پہلے کوئی بہت بڑا سیارہ چاند سے ٹکرایا تھا جس کی وجہ سے یہ میٹل چاند پر ہی رہ گیا، لیکن بہت سے ریسرچرز اس بات کو نہیں مانتے کہ اگر اتنا بڑا سیارہ چاند سے ٹکراتا تو چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوتا۔ ان کا ماننا ہے کہ میٹل سے بنا ہوا یہ حصہ انڈر گراؤنڈ ایلینز کی سویلائزیشن کی نشانی بھی ہو سکتا ہے۔ چاند سے ہٹ کر اگر مارس کی بات کی جائے تو اب تک ہم 21 روبوٹس اس پر بھیج چکے ہیں۔ مارس، جس کو ریڈ پلینٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ زمین سے قریب 40 کروڑ کلومیٹر دور ہے، لیکن سورج کے گرد چکر کاٹنے کے ساتھ ہر 2 سال بعد ایک ایسا بھی دن آتا ہے جب مارس ارتھ سے کافی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اس دن یہ ڈسٹنس صرف 6 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر رہ جاتا ہے۔
یہ ڈسٹینس بھی کوئی اتنا کم نہیں ہے۔ آج تک زمین سے جتنے بھی روبوٹس مارس پر بھیجے گئے ہیں ان کو وہاں پہنچنے میں تقریباً 7 مانتھ تک لگ جاتے ہیں۔ مارس پر بھیجے گئے 21 روبوٹس میں سے 20 تو وہاں پہنچتے ہی کریک کر گئے، بلکہ صرف 4 روبوٹس ایسے ہیں جو وہاں کامیابی سے لینڈ کر گئے اور ابھی تک مشن پر موجود ہیں۔ ان روبوٹس نے آج تک ہمیں مارس کی جتنی بھی امیجز بھیجی ہیں ان میں بہت سارے سٹرینج آبجیکٹس دیکھے گئے ہیں۔ ایلین ریسرچر اسکاٹ سی نے کہا ہے کہ ہمیں مارس سے ایسی انفارمیشن مل چکی ہے جس کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مارس پر بھی زندگی موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو مارس کی فوٹوز میں چھوٹے پیرامڈز بھی دکھے ہیں، ایسے ہی پیرامڈز جنہوں نے ارتھ پر ہی ایک بہت بڑی مسٹری کھڑی کر رکھی ہے۔ مارس کی ایک فوٹو کیوریوسٹی روور میں بہت سے ایسے چھوٹے پتھر دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک پتھر بالکل ہی مختلف ہے جس کی شکل پیرامڈ جیسی ہے، جسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے خاص طور پر یہ چھوٹا پیرامڈ یہاں پر بنایا ہے، لیکن آخر کس نے؟ اسکاٹ کا ماننا ہے کہ مارس پر چھوٹے چھوٹے قد کے ایلینز موجود ہیں جنہوں نے اس پیرامڈ کو بنایا ہے۔ کیوریوسٹی روور جس کو بنانے میں ناسا کے $2.5 ارب لگے تھے، اس نے مارس پر لینڈنگ کے بعد ہزاروں تصویریں بھیجی ہیں۔ زیادہ تر فوٹوز میں صرف پتھر اور پہاڑ دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن کچھ فوٹوز ایسی بھی ہیں جنہوں نے انٹرنیٹ پر کافی سوال کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ ان فوٹوز میں کچھ نہ کچھ ایب نارمل ضرور ہے۔ ان فوٹوز میں سب سے زیادہ مشہور ہونے والی فوٹو 1976 میں ونکنگ 1 نے کیپچر کی تھی، جس میں مارس پر ایک بہت بڑا فیس دیکھا جا سکتا ہے۔ یا تو یہ کوئی اتفاق ہے یا پھر جس طرح اینشینٹ ایجپشنز بڑے بڑے اسٹیچوز بنایا کرتے تھے، ویسے ہی ایلینز نے یہ یادگار اسٹیچو مارس پر بنائے ہیں۔ اس فوٹو کے بارے میں ناسا کا کہنا ہے کہ یہ مارس پر موجود ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس پر لائٹ اور شیڈو کی وجہ سے یہ انسانی شکل نظر آتی ہے۔ 2014 میں کیوریوسٹی روور کی ایک اور پکچر نے ہلچل مچا دی جس میں ایک ہڈی پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس ہڈی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی چھوٹے ایلین کی پرانی ہڈی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ گل سڑ چکی ہے، جبکہ ناسا کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی ہڈی نہیں ہے بلکہ تیز ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے پتھر ایسی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ چلے مان بھی لیتے ہیں کہ یہ ہڈی نہیں ہے، لیکن 2016 میں مارس سے آنے والی ایک فوٹو میں ایک مکمل کھوپڑی بھی دیکھی گئی۔ اس فوٹو کے آتے ہی انٹرنیٹ پر ایک نئی ڈسکشن شروع ہو گئی۔ ایلین ریسرچرز کا ماننا ہے کہ مارس پر کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، یا تو یہاں ایلینز کا بسیرا ہے یا کبھی ہوا کرتا تھا، اور یہ بات ناسا کی ریسرچ سے بھی کنفرم ہو چکی ہے کہ مارس پر کسی دور میں زندگی ہوا کرتی تھی۔ ابھی اس کھوپڑی سے معاملہ نکلا ہی نہیں تھا کہ کیوریوسٹی روور کی ایک اور امیج نے دھوم مچا دی۔ اس تصویر میں ایک ایسا پتھر دیکھا گیا جس کی شکل بالکل مچھلی جیسی تھی، اوپر سے نیچے تک ہو بہو مچھلی جیسا پتھر، وہ بھی کروڑوں میل دور مارس پر کیا کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ زمین کے علاوہ بھی کہیں زندگی موجود ہے یا نہیں؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ زارا ٹی وی کی ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔